پولیس، پراسیکیوشن اور عدلیہ کو دہشت گردی کے خلاف آزاد، محفوظ اور با اختیار بنایا جائے۔ لیکن ایمانداری سے ہم اس جرگے میں بیٹھے ہیں اور ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسائل حل کرنا چاہتے تو آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا اور آئینی جدوجہد اختیار کی جائے۔ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ وہ صوبے کے آئینی، سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر، جرأت مندانہ کردار ادا کرے۔ وفاق سے بجلی اور گیس کی رائلٹیز اور دیگر واجبات کے حصول کے لیے تمام دستیاب فورمز پر بھرپور کوشش کی جائے تاکہ صوبے کے عوام کو ان کے جائز حقوق مل سکے اور صوبہ پائیدار معاشی استحکام حاصل کر سکے۔ اسی طرح صوبائی حکومت کو این ایف سی وارڈ کے اجرا کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وفاق کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ جتنی 13 سال ہوئے این ایف سی وارڈ نہیں ہوا، ہم رو رہے ہیں، ہم قرضے لے رہے ہیں اور پھر آپ اضافی بجٹ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیسہ ہے نہیں، ہم لیتے قرضے، اضافی بجٹ پیش کرنا، یہ کہاں کی ہوشیاری ہے؟ کہیں سے تو پریشر ہے کہ آپ پر اضافی بجٹ پیش کرنے کے لیے پھر آپ پیش کر دیتے ہیں۔ پیسے نہیں ہے تو اضافی بجٹ کیسے ہوا؟ لہٰذا اس پہ بھی آپ کو لازمی طور پہ کہ صوبائی حکومت پر لازم ہے کہ وہ صوبے کے آئینی، سیاسی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے جرأت مندانہ کردار ادا کرے۔ اس طرح این ایف سی وارڈ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر وفاق کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا جائے۔ اس عمل میں 25ویں آئینی ترمیم کے دوران ضم اضلاع کے عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کیا جائے اور سالانہ 100 ارب روپے کے وعدے کی عملی تکمیل یقینی بنایا جائے تاکہ یہ اضلاع بھی قومی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں برابر کے شریک بن جائے۔ ضم اضلاع میں امن کا قیام تبھی ممکن ہے جب وہاں سول اداروں کی عمل داری بحال کی جائے، پولیس کو مکمل اختیارات دیے جائیں۔ یہاں پہ پولیس کی بات ہوئی، آپ یقین کریں ہمارے دور میں ہم نے جتنی بھی دہشت گردی سے مقابلہ کیا ہے تو پولیس میں اتنی جرت سے مقابلہ کیا ہے کہ یہاں پہ متنی میں 17 حملے پہ ہوئے، ہم پہ 17 حملے پولیس نے پسپا کیے ہیں اور پولیس کے گردنیں کٹی ہیں۔ ہم پولیس کو شاباش بھی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کڑے بھی ہیں کہ انہوں نے ہمت کر کے یہاں پہ مقابلہ کیا ہے۔ آپ ڈر کے اس قوت کو اگنور نہ کریں، پولیس کو واقعی پوری اختیار ملنی چاہیے۔ اور پھر میں اس پہ کہ جب واپسی کو یقینی ان کو معاوضے دیے جائیں اور متاثرہ علاقوں میں تعلیم، صحت، روزگار اور نفسیاتی بحالی کے پروگرام شروع کیے جائیں۔ شدت پسندی کا پہلو صرف بندوق سے نہیں بلکہ معاشی مواقع اور انصاف سے روکا جا سکتا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم اور صوبائی خود مختاری پاکستان کے وفاقی نظام کی بنیاد اور جمہوری استحکام کی ضمانت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ صوبائی خود مختاری کو کمزور کرنے یا 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی بھی کوشش دراصل صوبوں کے آئینی حقوق پر حملہ اور وفاق کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے مترادف ہوگی۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی سطح پر اٹھنے والی ہر ایسی کوشش کے سامنے مضبوطی سے کھڑی ہو جائے، صوبے کے مفادات اور اختیارات کا دفاع کرے اور 18ویں ترمیم کے تحت حاصل کردہ مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات کے مکمل نفاذ کو یقینی بنائے۔ امن کے قیام کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بطاخوری نے صوبے کے سرمایہ کاری کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری سے دیگر صوبوں یا باہر کے ممالک میں منتقل کر رہے ہیں۔ حکومت کو سرمایہ کاروں کے تحفظ، انڈسٹریل اسٹیٹس کی بحالی اور کاروباری اعتماد کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے جائیں۔ میں اس کو آپ کو چونکہ باقی بھی ہے، شاید اب اپنے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مختصر وقت لیا اور یہ زیادہ وقت لے رہے ہیں، تو میں کیسر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اور سابقہ گورنر صاحب بھی موجود ہے۔ یہ جب ہمارے ہاں آتے تھے تو کھل کے بولا کرتے تھے، یہ بیٹے ہیں سامنے، کھلا بولنے دو کہ بات بن جائے۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کسی بھی طور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مفاد میں نہیں۔ اس تنوع کے اثرات براہ راست ڈیورلینڈ لینڈ کے دونوں جانب امن و امان، تجارت اور عوامی روابط پر مرتب ہوتے ہیں۔ تمام تنازعات اور غلط فہمیوں کا حل صرف اور صرف مذاکرات، باہمی احترام اور غیر مداخلت کی پالیسی میں مضمر ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام یقینی بنانا اور داخلی امور میں ہر قسم کی مداخلت سے گریز کرنا ہوگا۔ پختونخوا خصوصاً زم اضلاع کی معیشت افغانستان کے ساتھ تجارت پر منحصر ہے، اس لیے تمام تجارتی راستوں کو مستقل طور پر کھولا جائے، ان کا انتظام صوبائی حکومت کے سپرد کیا جائے اور بارڈر کا اکانومی کو فروغ دیا جائے تاکہ سرحدی علاقوں میں پائیدار امن اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ امن صرف اس وقت پائیدار ہوگا جب معاشرہ برابری، انصاف اور مساوات پر مبنی ہوگا۔ خواتین، اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے۔ نصاب کے یہ بھی ایک ٹاپک ہے، نصاب میں امن، رواداری اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیا جائے۔ آج بھی پاکستان میں بے سے بکری پڑھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بے سے بندوق پڑھایا جاتا ہے آج بھی۔ تو اس نصاب کی طرف توجہ دو کہ یہ بندوق تو کبھی بکری بنے نا۔ یہ ہمارا بچہ جب بچپن سے بندوق پڑھ کے آتا ہے تو وہ تو بندوق ہی مانگے گا نا۔ تو اس کے لیے نصاب میں بھی آپ کو ایک انقلابی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میڈیا کو شدت پسندی کے بیانیے کے بجائے مکالمے اور برداشت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے۔ پولیس، پراسیکیوشن اور عدلیہ کو دہشت گردی کے خلاف آزاد، محفوظ اور بااختیار بنایا جائے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو سکے۔ عوامی نیشنل پارٹی واضح کرنا چاہتی ہے کہ پائیدار امن کے لیے ہمیں ریاستی پالیسیوں میں بنیادی اصلاحات، عوامی شمولیت اور آئین جمہوریت کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہی حقیقی اور دیرپا امن کا راستہ ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں اور اس پہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا، یہ گلہ میرا ختم ہوا اور باقیوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیا کریں کہ بات کوئی حل تک ہم جا پہنچیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ جی۔ میں اس پہ ختم کرتا ہوں، آپ کے شکریہ پہ میں ختم کرتا ہوں کہ ایک بار پھر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت، اگر ہم سے پوچھا جائے سیاست تو یہ ہے کہ آپ لڑے تو مزہ آئے گا، لیکن ایمانداری سے ہم اس جرگے میں بیٹھے ہیں اور ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر مسائل حل کرنا چاہتے تو آپ کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، چاہے آپ کا لاکھ ڈیفرنس ہو، لیکن جب آپ لڑیں گے تو لا محالہ نقصان جو ہے ہمارے عوام کا ہوگا اور ہم کسی طور عوام کا نقصان نہیں چاہتے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے۔ میں اس شکریہ پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریاؤں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میاں صاحب